الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستوں، بھائی، بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں 26ویں پارے کے 3 پاؤں تک سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام صاحب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہتے، معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل بھی نہیں بچا سکو گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اور دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کو نسبت دے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ پیچھے بھی کفار مکہ کے حوالے سے آیا کہ وہ قرآن مجید کا انکار کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دوسری طریقے سے سمجھایا، لیکن یہاں پر جو سمجھایا گیا نا وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کر دینا جس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہ ہو، اور تم اسے منسوب کر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ آج موجودہ دور میں یہی ہو رہا ہے۔ ہم کچھ ایسی باتیں جو کہ ہم نہ کسی عالم سے سنتے ہیں، نہ ہمارے یہاں وہ بات مشہور ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم اسے آگے بڑھا دیتے ہیں، یا سنی سنائی باتوں کو عام لوگوں سے جو سنا وہ آگے ہم نے بڑھا دیا۔ تو یہ اتنی بڑی پکڑ کا سبب ہے کہ یاد رکھیں آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیشہ اس بات کو آگے کریں جو قرآن و حدیث کی بات ہے۔ اب اسی کے الٹ لے لیں، جو شخص قرآن و حدیث کی بات کو آگے بڑھاتا ہو، جو یہ کوشش کرتا ہو کسی نہ کسی طریقے سے میں قرآن کو سیکھ لوں، اسے لوگوں تک پہنچا دوں، قرآن کو سمجھ لوں یا حدیث کو سمجھ لوں، اسے لوگوں تک پہنچا دوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، پہلی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بات کو آگے نہ بڑھائیں، یہ بات سوچ کے کہ یار یہ حق ہے کہ نہیں، یہ نہ میری پکڑ ہو جائے تو یہ بچنے کا ایک طریقہ نہ، بلکہ یہ کام تو کرنا ہے۔ پیچھے ہم سن کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آخرت میں نجات والے لوگ ہیں اس میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ اچھے کام کو، امر بالمعروف یعنی اچھی باتیں آگے پہنچاتے ہیں، تو وہ آخرت کے مستحق لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم یہ سن کر آ گئے ہیں، تو ہمیں اچھی بات کو پہنچانا ہے، لیکن ہر اس بات سے بچنا ہے جس کی ہمارے پاس دلیل نہ پہنچ سکے، اس کا کوئی ریفرنس نہ ہو ہمارے پاس، اور ہم اس کو اٹھا کے آگے بڑھا دیں تو ہم جو ہے پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اور اجتناب کرنا ہے۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں تو فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ یہ جو آیت مبارک ہے، جو نازل ہوئی ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ فرمایا اے اللہ مجھے توفیق دے
کہ وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں میں ان پر تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے ایسے نیک بندوں میں شامل فرما کہ جن سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب سامعین محترم اس آیت میں ذرا آپ غور کریں، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ نہیں کہ خالی دعا کرنا، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیوں فرمایا، اتنی زیادہ یہ قبول کیوں ہوئی کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو دعا فرما رہے ہیں وہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے لیے مانگی، پھر اس کے بعد اپنی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ ہر فرد جو ہے اپنے قریب یعنی آبا و اجداد اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے سوچے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، جس طریقے سے آج ہم لوگ بڑے ہو جانے کے بعد اولاد کے ہم کہتے پڑتے ہیں نا یار ہماری اولاد نہیں سنتی، تو ہم نے ایک وقت نکال دیا، ہمیں شروع سے ہی ان کے لیے کام کرنا تھا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، کہیں نہ ہو پھر وہ وقت آ جائے کہ وہ اس حالت کے اندر ہو، محتاجگی کے اندر، کہ ہم سے وہ سمجھ نہ پا رہے ہیں اور پھر جو ہے ہمارے منہ سے اناب شراب نکل جائے۔ تو یہ پورا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ہم مضبوطی کے اندر آئیں ہم اوپر والوں کا بھی خیال کریں اور نیچے والوں کا بھی خیال کریں، یعنی اپنے ماں باپ کو بھی دیکھیں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں، تاکہ جب وہ ایک وقت آ جائے اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی طاقت دے چکا ہو کہ ہم دونوں کو چلانے والے ہوں، اور ہمارے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں بھی ان کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے سبب سے ان کے معاملات بھی آسان فرمائے۔ تو یہ طریقہ ہے ہمیں جو چلنے کا سکھایا جا رہا ہے۔ ہمیں صرف اپنی زندگی میں مگن نہیں رہنا، ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں مگن ہیں اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے زندگی گزاریں۔ تو سکون یہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد بھی آپ سے راضی ہوں اور اولاد بھی آپ کے ہاتھوں کے اندر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اپنے اس پورے یعنی اصول اور فروع کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اسی طریقے سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے، جو ارشاد فرما رہا ہے، وہ بھی بڑا کمال ہے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کر کے واپس مکہ تشریف لا رہے تھے، تو مقام نخلہ پر فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں تلاوت فرمائی، اور وہ تلاوت فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، تو وہ ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگے کہ یہ کس قدر خوبصورت کلام ہے، اسے سنو تو صحیح۔ اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا ہوگا تو کیا تاثیر ہوگی اور کیا کمال ہوگا کہ حضور علیہ السلام پر وہ سارے جنات حاضر ہوئے اور اس پوری جماعت نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور پھر یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی، فرمایا کہ جوق در جوق یہ جماعتیں آتی رہیں، وہ نہ صرف اسلام لائے بلکہ اسلام کے داعی بن گئے، یعنی اپنی قوموں میں جا کر وہ بھیجتے رہے اور جوق در جوق جنات کی جماعتیں جو ہے اسلام لاتے رہے۔ یہاں سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ انسان قرآن اس طریقے سے پڑھے کہ ہر مخلوق اس سے راضی ہو جائے، کہ اللہ تو راضی ہوئی ہو کہ مخلوق بھی اس سے راضی ہو، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے معاملات فرمائے۔ آج جس طریقے سے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں، جسے سمجھ میں آتا ہے وہی کمال بڑھتا ہے۔ تو آج جتنا زیادہ ہم سمجھ کر پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ یہ تاثیر پیدا کرے گا، نہ صرف ہمارے قلب میں بلکہ ہمارے ارد گرد والوں میں بھی۔ اور جب ہم اسے سمجھ کر ہی نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر تو کوئی بدلاؤ ہوگا نہیں، تو برابر والے میں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہ سبق بھی دینا مقصود ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایسے کرو کہ تمہارے اندر تبدیلی آ جائے۔ آج ہماری یہ کیا ہے، ہم لوگ رمضانوں میں کوئی کہتا ہے میں نے 10 قرآن پڑھے، کوئی 20 قرآن پڑھے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کوئی نہیں نکلا۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنا نہیں چاہتے
اور یہی لازم و ملزوم ہے، قرآن مجید کو سمجھنا یہ ضروری تھا۔ آج ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا، اسی لیے آج ہم اہل اسلام پکڑ کا شکار ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید سمجھنا پڑے گا۔ جب ہم قرآن مجید کو سمجھنے والے بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا اور ہماری بھی زندگی آسان ہوگی اور ہمارے توسل سے لوگوں کی بھی زندگی آسان ہوگی۔ تو سامعین محترم، اسی کے متعلق آگے بھی ایک اور میں نے آیت اٹھائی ہے، تو فرمایا قرآن نے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور منافقین میں فرق بھی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اہل ایمان یعنی صحابہ کرام کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، ایسے مخلص تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن کریم کے ساتھ بھی کہ ان کی عشق کی انتہا یہ تھی کہ وہ ہمیشہ حضور کے دربار میں اس انتظار سے بیٹھے رہتے تھے کہ ابھی کوئی آیت نازل ہوگی اور سب سے پہلے اس آیت کو سمجھنے والا میں بنوں گا۔ یہ جستجو تھی صحابہ کرام کی۔ تو 1400 سال آ گئے، ہماری بھی کتنی نسلیں آ چکی ہیں، ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کتنا پیچھے رہ گئے۔ ایک اہل اسلام کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والا ہے۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا عباد الرحمن کی صفات سنی تھی کہ اللہ کے بندے، تو اس میں فرمایا تھا کہ اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا میرے بندے ہی وہ ہیں۔ تو جب ہمیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ تو فرمایا صحابہ کی شان یہ تھی کہ وہ اس چیز کا انتظار کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہو اور سب سے پہلے ہم اسے سمجھنے والے بنے، اور وہ یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام پہ کوئی جہاد کی آیت اترے کہ ہم ان کفار کے گلوں کو دبوچے۔ تو آیت بیان کرتی ہے یہ منافقین بھی وہاں ہوتے تھے، ویسے تو دوسری چیزوں پر وہ گردن ہلاتے کہ ہمیں بھی جو ہے خوشی ہوئی، لیکن جیسے ہی جہاد کی آیت اترتی تو ڈرتے تھے اور کہتے تھے یار یہ تو پھر ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آج یہی تو ہے۔ تو فرق سمجھنے آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے سامنے آپ جنگ کی بات کریں اس کا دم نکل جائے گا، وہ کہے گا نہیں یار بات چیت سے مسئلے حل ہونے چاہیے، اس طرح حل ہونے چاہیے۔ جبکہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی درس دیا ہے کہ وہ جب تک جہاد نہیں کرے گا یہ کفار دب کر نہیں بیٹھیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وہ 313 کا مارکا آپ سنیں تو صحیح نا، وہ 313,000 پر کیسے بھاری ہوئے؟ قریش جان لیوا حملے کی طرف آئے تھے غزوہ بدر میں، لیکن جب اہل اسلام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا تو کچھ نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، زرہ وغیرہ نہیں تھی، صرف ایمان تھا۔ ایمان کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 1000 پر جو ہے ان کو فوقیت دی اور 1000 کو شکست دے دی، وہ بھاگ گئے۔ اور یہ ہوتا رہا، اس کے بعد بھی ہم نے پیچھے سنا کیسر و کسریٰ کے معاملات بھی آئے اور اہل اسلام نے ان کو بھی دبوچ لیا۔ آج یہ مسلمان، پھر ہم نے یہودیوں کی تاریخ پڑھی تھی جو ہمارے ساتھ پرانے ساتھی ہیں کہ ان کی تاریخ میں بھی ان کو کہیں وطن نہیں ملا۔ آج جو یہ فلسطین کو کھا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت صحابہ کے دور کے بعد سے جیسے ہی ہمارا ایمان کمزور ہوا ساری طاقتیں کفر کی واپس اوپر آ گئی اور ہم آج گرتے چلے گئے۔ اور آج ہم اسی لیے گر رہے ہیں کیونکہ ہم جہاد سے ڈرتے ہیں، اور جب تک ہم جہاد کی طرف نہیں آئیں گے، ایک ہو کر مرنے یا مارنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ہوتا رہے گا جو اہل اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ایک ہو کر ان کے خلاف لڑنا پڑے گا، ہر طریقے سے لڑنا پڑے گا، تب جا کر اسلام کو عروج حاصل ہوگا۔ یہی آیت مبارک بھی ہمیں سبق دے رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں سامعین محترم۔ اچھا یہ بات اب بہت سے لوگوں کے ذہن یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے بڑے نہیں سنتے، کیا ان کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، لیکن آپ کے یہودیوں نے ایسا گیم کھیلا ہے ہمارے ان لوگوں نے ہمارے اوپر، ہمیں 2 چیزوں کے اندر انہوں نے ملوث کیا ہے، فحاشی اور عیاشی۔ بس انہوں نے جب سے ہمیں 2 چیزوں کے اندر گھیرا ہے اس وقت سے ہم تباہ ہو گئے۔ اور پہلے اہل ایمان کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں تھیں، وہ اللہ کے لیے جیتے تھے اور اللہ کے لیے خاندانی تخلیق کے جو ہے معاملات کرتے تھے۔ آج ہم ان 2 برائیوں کے اندر ملوث ہو گئے تو ہمارا ایمان نکل گیا۔ تو جب تک یہ 2 چیزیں ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ فرداً ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے ہی فردوں کو چنے گا اور ہم سے یہ کام لے گا۔ تو ہم
خود کو بہتر کریں، نہ کہ ہم دوسرے کو دیکھیں۔ ہم یہ 2 چیزیں چھوڑ دیں، ہماری مضبوطی اور طاقت اتنی ہوگی کہ ہم اپنے جیسے کئی لوگ بنا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم لوگوں میں شامل فرمائے جو اسلام کے لیے لڑتے ہیں اور اسلام کے لیے جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ آگے چلتے ہیں سامعین محترم، فرمایا سورہ فتح کی پہلی آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ واقعہ بڑا کمال کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جو ہے فتح عطا فرمائی، وہ بھی روشن فتح۔ یہ کون سی فتح کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فتح مکہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، جس کا آج دن بھی تھا۔ تو اس کی جو ہے اس واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ واقعی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبیوں کا خواب جو ہے سچا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی حلق کروا رہا ہے اور کوئی قصر کروا رہا ہے، یعنی سر وغیرہ بنوا رہے ہیں۔ نیز آپ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبے کی چابی لی، طواف فرمایا، عمرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنے صحابہ کرام کو اس خواب کی خوشی سنا دی۔ اب جیسے ہی سنا صحابہ کرام خوش ہو گئے، کیونکہ 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے دور، یہ ہجرت ہو چکی تھی مدینے میں، کیونکہ وہ تنگ کرتے تھے، اب ہجرت ہو چکی تھی، 6 سال ہو گئے تھے۔ جب حضور نے یہ دیکھا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہم اپنے خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے، طواف کریں گے۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سن 6 ہجری کو آپ روانہ ہو گئے، اور ذوالخلیفہ سے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 رکعت پڑھی اور عمرے کا احرام باندھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکثر صحابہ کرام نے بھی احرام باندھا، بعض نے جحفہ سے احرام باندھا۔ راستے میں اب ہوا یہ کہ پانی ختم ہو گیا، تو صحابہ کرام نے دیکھا پانی تو کہیں ہے ہی نہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیالہ تھا اس میں تھوڑا سا پانی تھا، کہا حضور یہی پانی ہے، اب تو اور کہیں پانی بھی نہیں، شدت کی گرمی ہے، کرے کیا؟ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، حضور کے ساتھ تھی، حضور کے ساتھ چلنے والی تھی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنگی میں کمال ان کو دے دیا۔ یہی تو ہے جو حضور کی اتباع کرنے والے ہیں، جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے طریقہ کار پر چلنے والے ہیں، وہ سمجھ لے بات، وہ کبھی بھی بھوکے نہیں رہ سکتے، نہ ہی بغیر ایمان کے مر سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم چاہنے والے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اپنے برتن میں داخل کرنا تھا کہ روایات بیان کرتی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! 1400 صحابہ کرام نے پانی پیا، اپنے اپنے برتنوں میں بھرا، وہ ایسا جوش مارتا ہوا وہ پانی تھا کہ سب سیر ہو گئے، سب نے اپنے برتن بھر لیے۔ پھر اس کے بعد یہ مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، اور یہاں پر اب صحابہ کرام اور حضور کہاں پہنچے تھے؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کے ساتھ پہنچے تو وہاں بھی پانی ختم ہو گیا، کیونکہ سفر تھا، پیدل بھی سفر تھا، اونٹ پر بھی سفر تھا۔ پھر پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ لشکر والوں کے پاس ایک قطرہ نہ رہا، اوپر سے گرمی بھی بہت اور شدید گرمی تھی۔ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ تپش والا ماحول ہوتا تھا، اور جس زمین بھی تپتی تھی اور آسمان سے بھی خوب جو ہے یہ عرب کے میدانوں میں جو ہے دھوپ بھی بہت پڑتی تھی، تو گرمی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے صحابہ نے کنواں دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا، اس کنویں میں ایسی برکت ہوئی کہ پھاٹے مارتا ہوا پانی نکل آیا، تو صحابہ کرام نے خود بھی پیا اور اپنے اونٹوں کو بھی پلایا۔ تو یہاں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے کمالات دکھائے اور صحابہ کرام کو سیراب فرمایا۔ اب یہاں کفار قریش کی طرف سے حال معلوم، اب یہ بڑی کمال کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ تو
تو اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے ہمیں استقامت بھی چاہیے، تو غور سے سنیے گا۔ تو کفار قریش کی طرف سے جب یہ حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے تھے تو کفار کی طرف سے جو ہے معلوم کرنے کے لیے کئی اشخاص بھیجے گئے کہ دیکھ کر آؤ ان کا حال کیا ہے۔ تو لوگ آئے اور دیکھا اور جا کر ان کو بتایا کہ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں عمرے کے لیے آئے ہیں اور کوئی ان کا جنگی معاملہ نہیں ہے، لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی، ان کو بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے، اور کیسے لائے تھے یہ بھی یہاں سے ظاہر ہوگا، ان کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ طائف کے بڑے سردار تھے، عرب کے انتہائی مالدار شخصوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ کرام برکت کے طور پر غسالہ شریف حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ اکبر، اور کبھی حضور علیہ السلام لعاب دہن ڈالتے ہیں تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، دھکم دھکی لگ جاتی ہے، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر اسے مل لیا کرتا ہے، جس میں اقدس کا کوئی بال حضور کا گرنے نہیں پاتا، اور اگر کبھی جدا ہوتا ہے تو صحابہ کرام اس کو بہت ادب کے ساتھ اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام کلام فرماتے تو سب خاموش ہو جاتے، حضور کے ادب و تعظیم کی وجہ سے کوئی شخص اپنی گردن بھی نہ ہلاتا، گردن بھی جنبش نہیں کرتی تھی۔ فرمایا کہ اگر ان کے اوپر پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے تو وہ تب بھی جنبش نہ کرتے۔ تو اس حال میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ اب عروہ جو ہے واپس لوٹے، حضرت عروہ قریش کے پاس، اور جا کر سب حال سنایا اور کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو فارس، مصر، روم اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، خدا کی قسم میں نے ایسی عظمت کسی کی نہیں دیکھی اور ایسی شان کسی کی نہیں دیکھی، اور خدا کی قسم تم صحابہ کرام کے مقابلے میں نہ آنا، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا تم کامیاب نہ ہو سکو گے۔ تو قریش نے پر ایک روب طاری ہو گیا، وہ ڈر گئے، ان کے اندر خوف اور ولولہ پھیل گیا۔ انہوں نے کہا ایسی بات نہ کر، لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا لہٰذا بات تو صحیح ہے، لیکن ہم اس سال ان کو عمرہ کرنے نہیں آنے دیں گے، یہ اگلے سال آئیں۔ تو عروہ نے پھر کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اگر ان سے الجھے تو تم بہت بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہی وہ کمال انداز ہے جس کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے کہ ان کی وجہ سے کفار قریش پر جو ہے روب طاری ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنے عزیز اور اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے لیے چن لیا۔ تو لہٰذا دوستو آج ہم اہل اسلام ہوتے ہوئے آج اسلام کی بات نہیں کر پا رہے، ہم ڈرتے، ہمیں خوف آتا ہے، ہم پیچھے دوڑتے، ہم آگے نہیں بڑھتے، ہم حق کی بات نہیں کرتے، ہم اسلام کی بات نہیں کرتے، ہم اسلامی قوانین کی بات نہیں کرتے، حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ تو جب تک یہ معاملات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غلبہ نہیں دے گا، ہمیں بھی عزت نہیں دے گا، نہ ہمارے گھر میں عزت ہوگی نہ ہماری باہر عزت ہوگی۔ ہمیں عزت اسی وقت ملے گی جب ہم بولیں گے اسلام کی بات بولیں گے، جب ہم عمل کریں گے اسلام پر عمل کریں گے، جب ہمارے اصول اور ضوابط اور قواعد اسلام پر ہوں گے دنیاوی بھی اور دینی بھی، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ وہی عزت پائے گا جو اسلام کے لیے جیے گا اور اسلام پر عمل کرے گا۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے۔ اب اسی مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا معاملہ فرمایا، اور یہ بیعت ایسی عظیم ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس سے پہلی آیات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے مقاصد بیان ہوئے، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی
اس وقت جس نے بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی، صحابہ کرام نے جو موجود تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے محبوب، بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اسی کو ہی بیعت رضوان کہا جاتا ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی، اور اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو ان کے ہاتھ ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت پر ہے۔ یعنی یہ بات واضح بتا دی، جو حضور علیہ السلام کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مہر لگا دی کہ جو حضور علیہ السلام کے نام پر مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے وہی اسلامی ہے، وہی اسلام سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی عروج عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے ایک خوبصورت واقعہ، اور اسی کے ساتھ اگلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ عروج عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہ مرتبہ دیا کہ پھر مکہ فتح ہوا بغیر کسی ہتھیار چلے اور بغیر کسی وار کیے، اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں بھی عطا فرمائی۔ اور پھر وہی ہوا کہ جس طرح میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اسی طرح طواف ہوا، اسی طرح عمرہ ہوا۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ آج اگر ہمیں بھی عزتیں چاہیے، مقام چاہیے، مرتبے چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی عطا فرمائے گا، بغیر تلوار کے عطا فرمائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم عمل کرنے والے تو بنے، میرا اور آپ کا عمل کتنا ہے، میں اور آپ کتنا زیادہ شدید اور شدت سے اسلام پر عمل کرتے ہیں، یہی دیکھا جائے گا۔ اسی کے ہی توسل سے ترقیاں ہوتی ہیں، اور اسی کے ہی توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں عروج عطا فرماتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرمائی ہے جو حضور علیہ السلام کے نام پر مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے، تو فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ کفار کے مقابلے میں اتنے سخت ہیں۔ آج کیا معاملہ ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی پرورش، ہماری اولادوں کی پرورش انہی کے طریقہ کار پر ہو رہی ہے۔ آج کیا ہے، ہمیں دیکھنا ہے تو فلانا یار وہ ملک ترقی کر رہا ہے، اس طریقے سے کر رہا ہے، ہم انہی کو دیکھتے ہیں۔ اہل اسلام کو دیکھ کر وہ آگے بڑھے، آج ہم ان کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہماری نسلیں کیا کر رہی ہیں؟ ٹک ٹاک، انسٹا، اس سب کے اندر اسی طرح ناچ رہی ہیں جیسے یہ ناچتے ہیں۔ تو ہر طرح کی برائیاں عام ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر آج ہر طرح کی برائیوں کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی پکڑ کی ہے جو ان لوگوں کے طریقہ کار پر چلتا ہے، اور ان کی ذرا بھی محبت یا ان کے طریقے کو یا ان کو دیکھنا یا ان کو پسند کرنا اگر ہمارے اندر ذرا برابر بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزتیں نہیں عطا فرمائے گا۔ تو کیا فرمایا کہ اے محبوب آپ کے جو ساتھ والے ہیں یہ کفار پر بہت سخت ہیں، اور فرمایا کہ آپس میں بہت نرم ہے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، میں اور آپ اگر باہر ہماری کسی سے ٹکر ہو جائے گاڑی کی یا بائک کی تو ہم سامنے والے کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے۔ ہمارے معاملات بڑے الٹ ہیں، میں اور آپ سے الجھ جاؤں تو آپ مجھے چھوڑے جائیں، تو ہمارے معاملات بالکل الگ ہیں، اور صحابہ کرام بالکل ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ آپس میں بے انتہا نرم دل تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ کفار پر سخت تھے، انہیں ذرا برابر پسند نہیں کرتے تھے، اور آپس میں بے تحاشا محبت کرنے والے تھے۔ اور فرمایا اے محبوب اب ان کی شان یہ ہے کہ آپ جب انہیں دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ رکوع میں ہوں گے، وہ ہمیشہ سجدے میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی شان، اور یہ ہر قیامت تک آنے والے اس بندے کی شان ہے جو اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی کفار پر سخت ہے، آپس کی محبت کرنے والا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ اور رکوع میں ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہم سب سے بہتر اور اس آیت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کفار کو شدت سے دیکھنا پڑے گا، کسی بھی معاملے میں کوئی محبت نہیں۔ دوسرا، آپس میں عاجزی، آپس میں انکساری، محبت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے بندہ میری عبادت کرے عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے بندہ زمین میں جو ہے
تو ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم اس زمین پر عاجزی کے ساتھ چلیں اور نمازوں کی پابندی کریں، سجدوں میں رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے والے بنے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ آج کی آخری بات فرمایا آداب معاشرت کیا ہے، یعنی ہمیں دنیا میں کس طرح چلنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو اسی بات کا درس دیا ہے کہ مجھے اور آپ ہم دونوں کیسے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، جو اوپر جو بات کی ہے نا کہ آپس میں نرم، تو وہ نرم کیسے رہے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت سے فرمایا ہے۔ فرمایا آپس میں نرم یہ ہے کہ لڑائی اور فتنے سے یہ مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہمیشہ وہ عمل نہیں کرتے جس سے تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہیں اڑاتے۔ یہ مسلمان نہ ہی کسی شخص، نہ ہی کسی مرد، نہ ہی کسی عورت کا مذاق اڑاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو طعنہ دیتے ہیں، نہ ہی کسی کو برے القاب سے پکارتے ہیں، نہ ہی کسی کے لیے بدگمانی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے عیب تلاش کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک مسلمان۔ میں اور آپ کسی کی غیبت کیے بغیر ایک دن گزار دیں، بڑا کمال کا دن ہوگا۔ مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی چیز پتہ چل جائے یا کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے، ہم ڈھنڈورا پڑے۔ یہی تو ہو رہا ہے آج، ہم سب اس کے اندر ملوث ہیں۔ اگر یہ تمام برائیاں ہمارے اندر ہیں تو ہم ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرما دیا، نہ ہمیں لڑنا ہے، نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا ہے، نہ ہی کسی کو برے القاب سے پکارنا ہے، نہ ہی کسی کے لیے بدگمانی رکھنی ہے، نہ ہی کسی کا عیب تلاش کرنا ہے اور نہ ہی کسی کی غیبت کرنی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں رک جائیں گی تو ایک بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث نہ پایا جائے۔ اگر وہ ان کاموں میں ملوث ہے تو وہ معاشرے کا بہترین فرد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہوتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والی ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے مطابق ہی ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام۔ تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔